السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں خطائے محبت ناول کی قسط نمبر 13، جو کہ تحریر ہے تیشا گوہر کی۔ لیکن اس قسط سے پہلے جلدی سے چینل کو کیجیے سبسکرائب اور ویڈیو کو کیجیے لائک، اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اب چلتے ہیں ناول کی قسط کی جانب۔ مسکان باہر نکلی تو ڈرائیور ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ اس کے ساتھ ہی پچھلی سیٹ پر ملازمہ بھی تھوڑا فاصلہ رکھ کر بیٹھی تھی۔ کہاں جانا چاہتی ہیں آپ میڈم؟ ڈرائیور نے انتہائی تہذیب سے پوچھا تھا۔ کسی کھلی فضا میں لے جاؤ، یہاں میرا دم گھٹ رہا ہے، مسکان نے ڈرائیور سے کہا تو وہ نہایت تابعداری سے سر ہلا کر ڈرائیو کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ایک جگہ گاڑی روکی۔ مسکان نے ارد گرد دیکھا تو اندازہ ہوا کہ یہ کوئی پارک تھا۔ وہ اتری تو ملازمہ بھی ساتھ ہی اتری اور اس کے ساتھ ہی سائے کی طرح چلنے لگی۔ مسکان ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ ملازمہ اس سے کچھ فاصلے پر ہی بینچ پر بیٹھی تھی۔ مسکان نے ادھر ادھر نظریں گھمائیں اور پورے پارک کا جائزہ لیا۔ کھلی فضا میں کچھ دیر بیٹھنے سے وہ کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ اسے رونا بھی آ رہا تھا، لیکن ساتھ ساتھ اس کا دماغ ایک پلان بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پارک کافی بڑا تھا، لیکن زیادہ رش نہیں تھا۔ یہاں سے تو مسکان بھاگ نہیں سکتی تھی۔ اگر وہ بھاگتی بھی تو پکڑی جاتی۔ اسے کسی ایسی جگہ جانا تھا جہاں لوگوں کا رش ہو۔ وہ لوگوں کی بھیڑ میں گم ہو کر نکل سکتی تھی۔ تھوڑی دیر پارک میں بیٹھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈرائیور نے اسے دیکھا تو گاڑی کا دروازہ کھولا۔ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے شاپنگ مال جانا ہے، کچھ چیزیں خریدنی ہیں مجھے، اس نے ڈرائیور سے کہا تو اس نے یاور کو بھی کال ملا لی۔ سر، میڈم شاپنگ مال جانا چاہتی ہیں۔ مسکان کو اس ڈرائیور پہ بہت غصہ آیا۔ اس نے فون سپیکر پہ ڈالا ہوا تھا اور مسکان کو بھی یاور کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ جہاں کہہ رہی ہیں لے جاؤ، اور وہاں پہنچ کر مجھے بتا دینا۔ میرے کریڈٹ کارڈ اور ATM تو ہوگا گاڑی میں کہ ڈیش بورڈ میں، اگر کیش کی ضرورت ہوئی تو ATM سے نکال لینا۔ مسکان کو اس کی دریا دلی پہ ذرا بھی حیرت یا خوشی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس پر اپنا پیسہ خرچ کرنا چاہتا تھا، لیکن مسکان کو اس سے 1 روپیہ بھی نہیں چاہیے تھا۔ وہ صرف اس کی قید سے نکلنا چاہتی تھی، ہر قیمت پر۔ اوکے سر، ڈرائیور نے کہہ کر فون کاٹ دیا اور مسکان سے پوچھا، میڈم آپ کہاں جانا چاہیں گی؟ کسی بھی مال کے لے چلو جو قریب ہو، اسے بس نکلنا تھا کسی بھی طرح۔ ڈرائیور نے گاڑی قریبی مال لا کر روکی۔ گاڑی پارکنگ میں لگا کر تینوں ایک ساتھ ہی اندر داخل ہوئے تھے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو مسکان کو اس طرح گھومنا بہت اچھا لگتا، لیکن اس وقت صرف اپنی آزادی کا سوچ رہی تھی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی گھومتی رہی۔ اس کا ارادہ کسی طرح ان دونوں کی نظروں سے اوجھل ہونے کا تھا۔ ڈرائیور تو اس سے کچھ فاصلے پر تھا، لیکن وہ ملازمہ سائے کی طرح اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ اب وہ یہ سوچ رہی تھی کہ کس طرح ملازمہ سے پیچھے چھڑایا جائے۔ اس کے بعد تو ڈرائیور کی نظروں سے اوجھل ہونا آسان ہوگا۔ اسی طرح چلتے چلتے بالآخر وہ ایک بڑی سی کپڑوں کی دکان میں داخل ہو گئی، جس میں باقی دکانوں کی نسبت کچھ زیادہ رش تھا۔ دکان کی سیلز گرل نے اسے دیکھ کر پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے خوش آمدید کہا۔ مسکان نے بھی جواب میں ہلکی سی مسکراہٹ دکھائی اور ایک طرف کو لگے کپڑوں کی جانب بڑھ گئی اور ایک ایک کر کے کپڑے دیکھنے لگی۔ پہلے ملازمہ صرف اس کی تقلید میں چلتی رہی، پھر مسکان نے اس سے کہا، تمہیں کچھ لینا ہے تو پسند کر لو۔ ملازمہ نے مسکراتے ہوئے ہلکا سا نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، بہت شکریہ میڈم۔ وہ ملازمہ کا دھیان اپنے اوپر سے ہٹا کر کپڑوں کی طرف لگانا چاہ رہی تھی، لیکن ملازمہ کا انداز دیکھ کر مسکان نے زیادہ زور نہیں دیا کہ کہیں وہ شک میں نہ پڑ جائے۔ اس نے عام سے انداز میں مختلف جگہوں سے 2-3 ڈریس اٹھائے اور چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ سے جا کر ملازمہ سے کہا، میں یہ ٹرائی کرنے جا رہی ہوں، تب تک تم بھی اپنے لیے کچھ پسند کر لو۔ ملازمہ ممنوعیت سے مسکرائی۔ ٹرائی روم ذرا سا ہٹ کر اس دکان کی اوٹ میں کونے میں بنا تھا، جہاں چھپنا مسکان کے لیے آسان تھا۔ اب ملازمہ اس کے پیچھے ٹرائی روم تک تو نہیں جا سکتی تھی، اور مسکان اسے جو اپنے لیے کچھ پسند کرنے کا کہہ کر گئی تھی، تو آخر وہ بھی انسان ہی تھی، اور تحفے کسے برے لگتے ہیں۔ وہ وہیں شاپ میں موجود مختلف کپڑے دیکھنے لگی اور ساتھ ساتھ وہ ایک نظر ٹرائی روم کی طرف بھی کر لیتی۔ اب ٹرائی روم سے وہ کہاں جا سکتی تھی، اور اگر نکلتی بھی تو ڈرائیور بھی دکان کے باہر ہی تھا۔ مسکان کا انداز بھی اتنا مشکوک نہیں تھا کہ اس کے بھاگنے کا خطرہ ہوتا، اس لیے وہ تھوڑا مطمئن ہو گئی تھی۔ مسکان نے ٹرائی روم میں جا کر کپڑے ایک طرف کو رکھے اور جلدی سے اپنے ذہن پہ زور ڈالا۔
اب اسے کیا کرنا تھا؟ ملازمہ سے وقتی طور پہ تو جان چھڑوا لی تھی، اب کسی طرح اسے ان کی نظروں سے بچ کر یہاں سے نکلنا تھا۔ سوچتے سوچتے اسے ایمان کا بھی خیال آیا۔ اس کے ساتھ والے ٹرائی روم کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو مسکان بھی فوراً اپنے ٹرائی روم سے باہر نکلی۔ ساتھ والے روم سے جو لڑکی نکلی تھی، مسکان نے بہانہ بنا کر اس سے فون مانگا۔ وہ میں اپنا فون گاڑی میں بھول آئی ہوں، آپ کا فون مل سکتا ہے؟ مجھے اپنی سسٹر کے لیے ڈریس لینا ہے تو کلر کنفرم کرنا ہے۔ اس لڑکی نے مسکرا کر سر ہلاتے ہوئے اپنا موبائل فون مسکان کے حوالے کر دیا۔ اس نے ٹرائی روم کے اندر جا کر فوراً ایمان کا نمبر ملایا۔ شکر ہے اسے ایمان کا نمبر تو یاد تھا۔ دوسری بیل پہ فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو ایمان، میں مسکان بات کر رہی ہوں۔ اس نے آواز انتہائی دھیمی رکھی تھی۔ آپی، آپ کہاں چلی گئی ہیں اور یہ کس کا نمبر ہے؟ ایمان نے چھوٹتے ہی پوچھا تھا۔ اس کی آواز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ بہت پریشان تھی۔ وہ سب بعد میں بتاؤں گی، ابھی میری بات غور سے سنو۔ تم ابھی اسی وقت ضروری چیزیں، پیسے، ڈاکیومنٹس اور اپنے اور میرے کچھ کپڑے بیگ میں ڈال کر اسٹیشن پہنچو فوراً، میں وہیں آ رہی ہوں۔ ایمان اس کی بات سن کر بوکھلا گئی تھی۔ آپی، کیا ہوا ہے؟ جو میں کہہ رہی ہوں وہ کرو، سوال مت پوچھو، جلدی۔ مسکان نے جلدی جلدی بات کر کے فون کاٹا اور ٹرائی روم سے باہر نکل آئی۔ وہ لڑکی وہیں کھڑی تھی۔ مسکان نے مسکرا کر فون اس کی طرف بڑھایا اور اسے شکریہ کہا۔ جواب میں وہ لڑکی بھی مسکرائی اور فون لے کر وہاں سے چلی گئی۔ اب اسے کسی طرح سے ملازمہ سے پیچھے چھڑانا تھا۔ اس نے سیلز گرل کو اشارہ کر کے اپنے پاس بلایا۔ جی میم۔ وہ مؤدبانہ سی چوکنی اس کے پاس آ گئی۔ مسکان نے اپنی ملازمہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، وہ جو خاتون ہیں وہ میرے ساتھ گھوم رہی ہیں کب سے، پچھلی دکان میں بھی وہ میرے ساتھ تھیں۔ انہیں میں نے جیولری سٹور سے جھمکے اٹھاتے ہوئے دیکھا تھا اور انہوں نے پیمنٹ بھی نہیں کی۔ مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، آپ ان پہ نظر رکھیے۔ سیلز گرل نے مشکوک انداز میں اس کی ملازمہ کو دیکھا، پھر اس کا شکریہ کر کے وہ ملازمہ تک آئی۔ میم، آپ کو ہمارے ساتھ 1 منٹ کے لیے چیکنگ روم میں آنا ہوگا۔ ملازمہ جو کپڑے پسند کرنے میں لگی تھی، سیلز گرل کی بات پر ہکا بکا رہ گئی۔ سیلز گرل نے اپنی کچھ ساتھیوں کو بلایا اور مینیجر کے ساتھ اس ملازمہ کو چیکنگ روم میں لے گئی۔ اس اچانک کی افتاد پہ ملازمہ پریشان ہو گئی تھی کہ کیا کرے۔ مسکان ابھی تک ٹرائی روم سے باہر نہیں آئی تھی۔ اگر وہ زیادہ انکار کرتی تو ان کا شک مزید پکا ہو سکتا تھا۔ وہ کوئی چور تو نہیں تھی جو گھبراتی، اس لیے ایک نظر ٹرائی روم پہ ڈال کر وہ ان کے ساتھ چیکنگ روم میں چلی گئی۔ اسے معلوم تھا کہ ڈرائیور تو باہر ہی ہے، تو زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہوگی۔ جیسے ہی ملازمہ چیکنگ روم میں گئی، مسکان فوراً 2 جوڑے اٹھا کر باہر نکلی اور کاؤنٹر پہ رکھ کر پیک کرنے کو کہا۔ پیمنٹ کے لیے اس نے ڈرائیور کو بلایا اور جتنی دیر میں وہ پیمنٹ کر کے فارغ ہوا، مسکان اس کی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ باہر نکلتے ہی مسکان نے دوپٹہ سر سے اتار کر گلے میں لے لیا اور اپنے بال کھول کر اس طرح سے سٹائل کیے کہ اس کا آدھا چہرہ ڈھک گیا۔ بھیڑ میں گم ہو کر وہ مال سے باہر نکل آئی اور جو سب سے پہلی ٹیکسی ملی اسے اسٹیشن کا کہہ کر اس میں بیٹھ گئی۔ اس وقت اس کے پاس کوئی پیسے نہیں تھے۔ اسٹیشن پہنچ کر اس نے ایمان سے پیسے لے کر ٹیکسی والے کو دیے اور 2 ٹکٹ خریدے۔ ایمان روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا، وہ کس طرح سب کچھ چھوڑ کر جا سکتی تھی۔ آپی، یہ سب کیا ہے اور ہم ایسے کیوں جا رہے ہیں؟ وہ پریشان تھی اور مسکان کی پلاننگ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ دیکھو ایمان، میں بہت خطرے میں ہوں، بلکہ ہم دونوں کو خطرہ ہے۔ کچھ لوگ مجھے اغوا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، میں وہاں سے بہت مشکل سے بھاگی ہوں۔ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، لیکن اب ہم اس شہر میں نہیں رہ سکتے۔ ان لوگوں کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، اگر ہم اسی شہر میں چھپے تو وہ ہمیں فوراً ڈھونڈ لیں گے، اس لیے ہم ان سے بہت دور جا رہے ہیں۔ اب تم اس کے آگے مجھ سے کوئی سوال نہیں کرو گی۔ مسکان نے ایمان کو جو بھی بتایا تھا وہ سن کر پریشان ہو گئی تھی، لیکن اس نے مزید کوئی سوال نہیں پوچھا۔ وہ اپنے بازو اس کے گرد باندھ کر اس کے کندھے سے سر ٹکا کر بیٹھ گئی۔ مسکان نے اس کے ماتھے پہ پیار کیا اور ایک بازو اس کے کندھے کے گرد رکھا۔ اب اسے ہی تو ایمان کی حفاظت کرنی تھی۔ مسکان نے ایمان سے اپنے نکاح کی بات چھپا لی۔ جب اسے اس انسان سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا تھا تو اس کے بارے میں بتانے کا بھی کیا فائدہ ہوتا؟ کچھ دیر میں ٹرین کا وسل ہوا۔ جیسے ہی ٹرین نے آہستہ آہستہ چلنا شروع کیا، اس کے دل کی کیفیت بھی عجیب بوجھل سی ہونے لگی۔ اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں اور اس کے چہرے پر ایک ہلکی مگر اداس سی مسکان تھی۔ اب اس کے ذہن میں اس وقت صرف ایک ہی بات گھوم رہی تھی کہ جب تک یاور کو پتہ چلے گا وہ اس سے بہت دور جا چکی ہوگی۔ ملازمہ کافی دیر تک انہیں یقین دلانے کی کوشش کرتی رہی کہ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا وہ سمجھ رہے ہیں، انہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی۔
مینیجر نے اس کی چیکنگ بھی کروائی اور بار بار کیمرے کی فوٹیج کو ریوائنڈ کر کے بھی دیکھ لیا۔ جب کچھ ثابت نہیں ہوا تو انہوں نے اس سے معذرت کر لی اور اسے جانے دیا۔ جب ملازمہ باہر نکلی تو ڈرائیور کو حیران پریشان تھا دیکھا۔ ڈرائیور نے اسے مختصر الفاظ میں ساری بات بتا دی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ مسکان انہیں پھنسا کر نکل گئی ہے۔ دونوں حد درجہ پریشان ہو گئے تھے۔ قصور جس کا بھی تھا، مگر مسکان پہ نظر رکھنا ان دونوں کی ہی ڈیوٹی تھی۔ یاور کے غصے سے وہ دونوں ہی واقف تھے اور یہ کوئی عام معاملہ بھی نہیں تھا۔ وہ ان کی باس کی بیوی تھی جس کی نگرانی ان کے ذمے تھی، اور وہ اس کی حفاظت بھی نہیں کر سکے۔ انہیں اس وقت یاور کے غصے کا سوچ سوچ کر ہول اٹھ رہے تھے۔ پتہ نہیں جب اسے یہ بات پتہ چلے گی تو وہ کیا کرے گا۔ لیکن وہ یہ بات اس سے کتنی دیر چھپا سکتے تھے؟ آخر کو بتانا ہی تھا، اور جتنا جلدی بتا دیتے اتنا اچھا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ وہ اسے خود ہی ڈھونڈ لیتا۔ یاور علی سکندر اس وقت اتنا مصروف تھا کہ اسے کھانے کا بھی وقت نہیں ملا تھا، لیکن مسکان کے معاملے میں اس نے پوری توجہ اسی جانب رکھی تھی۔ وہ اس وقت بھی کانفرنس روم میں بیٹھا بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ میں تھا جب اس کا فون وائبریٹ ہوا۔ اس کے نکاح کی خبر سن کر اسحاق اور وشما کے ہم خیال شیئر ہولڈرز نے ایمرجنسی میٹنگ بلوا لی تھی۔ انہیں خطرہ تھا کہ اب اگر سکندر گروپ آف کمپنیز کا بٹوارا ہوگا تو ان کے شیئرز کی قیمتیں گر جائیں گی۔ اس طرح کے سکینڈلز کسی کا بھی چلتا پھرتا بزنس ٹھپ کر سکتے تھے، اور یاور علی سکندر کا میرال اسحاق افندی کے منگیتر ہونے کے باوجود ایک امپلائی کے ساتھ نکاح کر لینا کوئی عام بات نہیں تھی۔ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی تھی۔ جو لوگ اپنی اپنی بیٹیوں کے لیے یاور کا پرپوزل لینا چاہتے تھے لیکن میرال کی وجہ سے نہیں لے پائے، ان کے سینوں میں لگی آگ کچھ ٹھنڈی ہوئی تھی۔ یاور نے بات کرتے کرتے جیب سے فون نکالا اور ڈرائیور کا نمبر دیکھا تو فوراً کال اٹھائی۔ سر، وہ میڈم کہیں چلی گئی ہیں، ڈرائیور نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ یاور کو لگا کہ اس نے کچھ غلط سن لیا ہے۔ کیا؟ اس کی بھویں ایک دم تن گئیں۔ ڈرائیور نے دوبارہ ڈرتے ہوئے قصہ مختصر کر کے سنا دیا۔ پہلے تو یاور کو یقین نہیں آیا کہ مسکان ایسا کیسے کر سکتی ہے، مگر پھر جب بات سمجھ میں آئی تو یاور کا دماغ گھوم گیا۔ ایسے کیسے جا سکتی ہے؟ تم لوگوں نے اس پہ ٹھیک سے نظر نہیں رکھی تھی؟ ڈھونڈو اسے فوراً۔ وہ فون میں سے دھاڑا تھا اور اپنے سامنے بیٹھے لوگوں سے معذرت کرتا ہوا وہاں سے نکل آیا۔ اس کا پورا وجود اس وقت ایک طوفان کی زد میں تھا۔ ڈرائیور اور ملازمہ کی جان ہوا ہونے لگی تھی۔ انہوں نے اپنی پوری کوشش کر لی، لیکن اتنے رش میں وہ اسے اتنی آسانی سے کیسے ڈھونڈ سکتے تھے؟ یاور سب سے پہلے مسکان کے گھر گیا تھا۔ باہر کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا، اسی سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ گھر پہ نہیں ہے، لیکن اس نے پھر بھی قریب پڑے پتھر سے تالا توڑا اور اندر داخل ہوا۔ فرنیچر وغیرہ سب ویسا ہی رکھا تھا، لیکن گھر میں کوئی فرد نہیں تھا۔ اس نے الماریاں کھول کر دیکھیں۔ مسکان اور ایمان کے کپڑے اور کچھ دوسری چیزیں بھی غائب تھیں، جس کا مطلب تھا کہ اب وہ یہاں سے چلی گئی ہیں۔ اس کے بعد وہ سیدھا مال پہنچا تھا۔ پہلے اس نے ساری فوٹیجز چیک کرنے کا کہا، اس میں بھی وہ مال سے باہر نکلتے ہوئے دکھائی نہیں دی۔ اس کے بعد وہ بھناتا ہوا اپنے گھر آیا تھا۔ اس وقت وہ اتنے غصے میں تھا کہ سب اس کی موجودگی سے خوفزدہ ہو رہے تھے۔ گھر آ کر ملازمہ اور ڈرائیور نے اسے ساری کہانی تفصیل سے بتا دی تھی۔ یاور نے ان کی ٹھیک ٹھاک کلاس لی تھی، مگر ان کا قصور مکمل طور پر تو بہرحال نہیں تھا کہ مسکان اپنی مرضی سے گئی تھی، اس لیے یاور نے ان کی جان خلاصی کر دی تھی۔ وہ اس بات کو دل سے قبول نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ مسکان کو اتنی آسانی سے کھو چکا ہے۔ اسے اس وقت کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ پریشانی کے عالم میں وہ ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ آخر اسے چھوڑ کر وہ کہاں جا کر چھپ کر سکتی تھی؟ اس کے سامنے ہر چیز اندھیری رات جیسی کالی ہوتی جا رہی تھی۔ ذہن نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی بات بار بار گونج رہی تھی کہ کیا مسکان واقعی اسے چھوڑ کر چلی گئی ہے؟ بے شک وہ اسے یہی کہہ رہی تھی کہ وہ اسے چھوڑ کر چلی جائے گی، لیکن اس کا دل اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ مسکان اسے یوں چھوڑ کر جا سکتی تھی۔ اس نے اپنے سارے آدمی اور لنکس استعمال کر لیے تھے، لیکن مسکان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ وہ خود بھی اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اس نے اپنی کار کی چابیاں اٹھائیں اور اپنے گھر سے باہر نکل گیا۔ اس نے ہر وہ جگہ جہاں اس کے جانے کا امکان ہو سکتا تھا اسے ڈھونڈا تھا، لیکن مسکان اسے کہیں نہیں ملی۔ وہ سارا دن اس نے مسکان کو پاگلوں کی طرح ہر سمت میں ڈھونڈا تھا۔ وہ اسے چھوڑ کر ایسے گئی تھی جیسے کبھی تھی ہی نہیں، جیسے وہ حقیقت نہیں اس کا گمان تھا۔ وہ اندر ہی اندر تڑپ رہا تھا۔
اسے آج معلوم ہو رہا تھا کہ دل جب کسی بات پہ اڑ جائے تو سارا غرور، ساری اکڑ اور انا اس کی ضد کے آگے بے معنی ہو جاتے ہیں۔ اس نے آنسو بھی میرے دیکھے تھے۔ اس نے پھر بھی کہا کہ جانا ہے۔ یاور علی سکندر، جو اپنی ایک مسکراہٹ سے دنیا فتح کر لیتا تھا، جو اپنی ایک نظر سے مقابل کو پسپا کر دیتا تھا، جسے کبھی کسی کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی، آج وہ ایک لڑکی کے لیے اپنی اکڑ، اپنا غرور، سب کچھ فراموش کر کے اس کی تلاش میں نکلا تھا۔ مگر وہ اسے کہیں مل ہی نہیں رہی تھی۔ کیسے مل جاتی؟ محبت اتنی آسان تو نہیں ہوتی کہ بغیر کسی امتحان کے ہی مل جائے۔ ابھی تو اس کی آزمائش شروع ہوئی تھی۔ ابھی تو اسے بہت کچھ برداشت کرنا تھا۔ وہ اس کی زندگی کی پہلی رات تھی جو اس نے ساری رات سڑکوں پہ اسے تلاش کرتے ہوئے گزاری تھی۔ ایک آس، ایک امید سی تھی کہ وہ اسے مل جائے گی۔ وہ گھر جائے گا اور وہ کہیں سے نکل کر اس کے سامنے آ جائے گی اور کہے گی کہ دیکھا، کسی اپنے کو کھونے کی تکلیف کیسے ہوتی ہے۔ وہ اس سے معافی مانگ لے گا اور وہ اسے معاف کر کے اس کے گلے لگ جائے گی۔ دل کہیں خوشگمان ہونا چاہتا تھا، لیکن یہ سب صرف اس کی سوچوں تک ہی محدود تھا۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ 3 دن اور 3 راتیں لگاتار وہ اسے ایک جنونی پاگل کی طرح ہر گلی، ہر سڑک پر ڈھونڈتا رہا۔ یہ وہ یاور علی سکندر تو لگ ہی نہیں رہا تھا جو کبھی کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ شہباز علی سکندر اور رومانہ اس کا جنونی پن دیکھ کر خاموش ہو گئے تھے۔ انہیں لگا تھا کہ اس لڑکی کے جانے سے وہ کچھ دن واویلا کرے گا اور پھر جب وہ نہیں ملے گی تو خود ہی تھک ہار کر بیٹھ جائے گا، لیکن ان کا یہ اندازہ سب سے زیادہ غلط ثابت ہوا۔ مژگان اور ایمان لاہور اسٹیشن پہ اتر گئی تھیں۔ وہ 2 اکیلی لڑکیاں تھیں اور رات کا وقت تھا۔ مژگان دل ہی دل میں دعا کرتی رہی کہ وہ خیریت سے کہیں محفوظ مقام پر پہنچ جائیں۔ کچھ دیر انتظار کرنے اور سوچنے کے بعد اس کے ذہن میں رات گزارنے کے لیے یہی خیال آیا تھا۔ اس نے سامان اٹھایا اور اسٹیشن کے ویٹنگ روم میں ایمان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ پہلی رات اس نے خانہ بدوشوں کی طرح ایک انجان شہر میں گزاری تھی۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اب انہیں کہاں جانا ہے۔ صبح ہوئی تو شدید قسم کی بھوک محسوس ہوئی۔ دونوں بہنوں نے اسٹیشن کی ہی دکان سے چائے اور بسکٹ لے کر کھائے۔ کچھ لوگ انہیں مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگے تھے۔ وہ ایمان کے ساتھ اسٹیشن سے باہر آ گئی۔ رکشہ اسٹینڈ پر ایک رکشے والے سے گرلز ہاسٹل کا پوچھا اور اس میں بیٹھ کر وہ اس ہاسٹل تک پہنچی۔ اس وقت کہیں اور رہنا ان کے لیے خطرہ ہی تھا۔ وارڈن سے ملنے کے بعد انہیں ایک کمرہ تو مل گیا تھا۔ کمرہ زیادہ بڑا نہیں تھا اور 2 مزید لڑکیاں بھی ان کے الاٹ کیے گئے کمرے میں رہتی تھیں۔ کمرے کا کرایہ مناسب ہی تھا، لیکن مژگان کے ساتھ ساتھ ایمان کا بھی ملا کر کرایہ زیادہ ہو جاتا تھا۔ مژگان کے پاس اس وقت تھوڑے سے ہی پیسے تھے۔ اسے جلد از جلد اپنے لیے کوئی نئی جگہ ڈھونڈنی تھی۔ اس کے پاس صرف گریجویشن کی ڈگری تھی اور ایمان کا بھی کالج شروع ہی ہوا تھا کہ اسے چھوڑنا پڑ گیا۔ اتنی تعلیم کے ساتھ وہ لاہور جیسے بڑے اور مصروف شہر میں اچھی جگہ کام نہیں کر سکتی تھی، اور اگر کر بھی لیتی تو یاور علی سکندر کی نظروں سے بچ نہیں سکتی تھی۔ اسے کوئی ایسا کام ڈھونڈنا تھا جس سے ان کی گزر اوقات ٹھیک سے ہو سکے اور وہ یاور کی نظروں میں بھی نہ آئے۔ یہ شہر اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ اس نے مزید وقت ضائع کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ ایک دن آرام کرنے کے بعد وہ ایمان کو ہاسٹل میں ہی چھوڑ کر باہر نکلی تھی، لیکن سارے دن کی خواری کے بعد بھی اسے کوئی کام نہیں مل سکا تھا۔ ہاسٹل کا 1 مہینے کا کرایہ وہ دے چکی تھی، اس لیے فی الحال 1 مہینے تک اسے رہائش کا مسئلہ نہیں تھا، مگر اس کے بعد تو ضرورت پڑنی تھی۔ 1 ہفتے بعد اس کے روم میٹ نے اسے اپنے کسی جاننے والی لڑکی کے توسط سے ایک سیلز کمپنی میں لگوا دیا تھا۔ تنخواہ کم تھی، لیکن کچھ نہ ہونے سے تو بہتر تھا۔ وہ پہلے دن کام سے واپس آئی تو شام ہو چکی تھی۔ اس نے رہنے کے لیے دوسری جگہ تلاش کرنی تھی جو اس کے کام کی جگہ کے قریب بھی ہو اور کرایہ بھی کم ہو۔ ایک علاقے میں اسے اس کی مطلوبہ جگہ ملنے کا امکان نظر آیا تھا، لیکن تھکاوٹ کے باعث وہ کل پہ ٹال گئی۔ پچھلے 1 ہفتے سے وہ پہلی بار سکون سے سوئی تھی۔ اسے لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا، اس کے سینے میں اچانک سے درد اٹھا تھا۔ درد اتنا شدید تھا کہ وہ گہری نیند میں سوتے ہوئے بھی اٹھ بیٹھی تھی۔ اسے سانس نہیں آ رہی تھی۔ وہ بیڈ سے اتر کر کھڑکی کے پاس آ گئی اور گہری سانس بھرنے لگی۔ اس اچانک کی تکلیف سے اسے سب سے پہلے ایمان کا خیال آیا تھا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو ایمان اکیلے کیا کرے گی؟ اسے جلد از جلد دوسری جگہ ڈھونڈنی تھی تاکہ کم از کم ایمان محفوظ ہو سکے۔ اس نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی تھی۔
وہ الگ بات تھی کہ پھر اس درد نے کئی مہینوں تک اسے نہیں چھوڑا تھا۔ وہ کئی دن اور کئی راتیں جاگ جاگ کر اسے ہر طرف ڈھونڈتا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں دل ابھی تک اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ ایسے کیسے جا سکتی تھی وہ اسے اس طرح سے چھوڑ کر؟ وہ تو یاور علی سکندر سے محبت کرتی تھی۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے اس کا سکون چھینا تھا۔ اتنے دنوں سے جس پانی کو اس نے اپنی آنکھوں کی پتلیوں میں بہت ضبط سے قید کر کے رکھا ہوا تھا، بالآخر اس کا پہلا قطرہ اس کی آنکھ سے ٹپک ہی پڑا تھا۔ اس کے دل و دماغ نے اس بات کو تسلیم ہی کر لیا تھا کہ مسکان اسے چھوڑ کر جا چکی ہے۔ وہ اس کی محبت کو ٹھکرا کر جا چکی تھی۔ اس رات وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھا، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست کیے، اپنی مٹھیاں ہونٹوں پہ رکھے خلا میں گھوٹتے ہوئے بغیر آواز کے آنسوؤں سے روتا رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی آنکھ نہیں جھپکی تھی۔ اسے مسکان کی جدائی رلا رہی تھی، اس کی محبت اور اپنا دھوکہ رلا رہا تھا۔ انجانے میں اس سے ایک بہت بڑی بھول ہوئی تھی، اور اس بھول نے اس سے زندگی کی سب سے بڑی خوشی کفارے میں مانگ لی تھی۔ اس کی محبت اس سے دور کرتی تھی۔ کیا محبت اتنا کڑا امتحان لیتی ہے؟ کیا محبت یوں ہی بے بس کر دیتی ہے انسان کو؟ بکھر رہی ہے میری ذات اسے کہنا، کبھی ملے تو یہ بات اسے کہنا۔ وہ ساتھ تھا تو زمانہ تھا ہمسفر میرا، مگر اب کوئی نہیں ہے میرے ساتھ اسے کہنا۔ اسے کہنا کہ بن اس کے دن نہیں گزرتا، سسک سسک کے کٹتی ہے رات اسے کہنا۔ اسے پکاروں یا خود ہی پہنچ جاؤں اس کے پاس، نہیں رہے اب وہ حالات اسے کہنا۔ اگر وہ پھر بھی نہ لوٹے تو اے مہرباں ہماری زیست کے حالات اسے کہنا۔ ہر جیت اس کے نام کر رہا ہوں میں مانتا ہوں اپنی ہار اسے کہنا۔ اس کے اندر ایک آگ لگی ہوئی تھی، اسے کہیں چین نہیں پڑ رہا تھا، زندگی ایک دم ہی بوجھ لگنے لگی تھی، ہر چیز بے رنگ ہو گئی تھی، اور ابھی تو وہ اسے پوری طرح محسوس بھی نہیں کر پایا تھا۔ وہ اتنی جلدی اس سے بچھڑ گئی تھی، کیوں؟ اس کی آنکھیں ہی نہیں دل بھی رو رہا تھا۔ وہ رات اس نے بہت اذیت میں کاٹی تھی۔ اس کا سر درد سے پھٹنے لگا تھا، لیکن یہ درد اس درد سے کہیں کم تھا جو اس وقت اس کا دل برداشت کر رہا تھا۔ رات لمحہ لمحہ سرکتی گئی اور پھر صبح ہو گئی۔ وہ پچھلے 6 گھنٹوں سے اسی انداز میں اسی جگہ بیٹھا تھا جب اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے فون کی طرف بھی نہیں دیکھا۔ وہ بج بج کر بند ہو گیا۔ اس کے بعد نہ جانے کتنی ہی بار اس کا فون بجا تھا، لیکن اس نے جیسے سنا ہی نہیں تھا یا سن کر انسنی کر دیا تھا۔ وہ اس وقت کسی سے بات کرنے کی حالت میں نہیں تھا۔ شہباز علی سکندر نے اسے بارہا فون کیا، لیکن وہ ان کا فون ہی نہیں اٹھا رہا تھا۔ رومانہ کو فکر ہونے لگی۔ ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ اتنی فون کالز کرنے کے بعد بھی یاور نے ان کی کال نہ اٹھائی ہو۔ ان کا دل گھبرانے لگا تھا، عجیب عجیب سے وہم ہونے لگے تھے۔ انہوں نے شہباز علی سکندر سے کہا کہ انہیں یاور کے گھر ہی جانا چاہیے۔ کچھ دیر بعد شہباز اور رومانہ یاور کے گھر آ گئے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی گارڈز نے فوراً دروازہ کھولا تھا۔ رومانہ سیدھی اندر آئی اور یاور کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ سامنے کا منظر انہیں بری طرح ہلا گیا تھا۔ وہ ماں تھیں۔ یاور کو اس طرح سے دیکھ کر ان کی ممتا تڑپنے لگی تھی۔ انہوں نے یاور کو اس طرح سرخ اور سوجھی آنکھیں لیے بیٹھے ہوئے دیکھا تو پہلی بار انہیں احساس ہوا تھا کہ یہ صرف اس کا جنون نہیں تھا، وہ خود کو بھول کر بیٹھا تھا۔ وہ تیزی سے اس کے پاس آئیں اور اسے اپنے ساتھ لگایا۔ اس کے جسم میں تب بھی کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی اور اس کا جسم تپتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ بیٹا یہ کیا حالت کر لی ہے تم نے اپنی؟ ان کا دل کٹ رہا تھا اسے اس طرح دیکھ کر۔ وہ بت بنا بیٹھا رہا۔ شہباز علی سکندر بھی سامنے آ گئے۔ اپنے بیٹے کی ایسی لٹی پٹی حالت دیکھ کر وہ خود بھی کچھ لمحوں کے لیے شاک ہو گئے تھے۔ انہوں نے پہلی بار اپنے مغرور اور ضدی بیٹے کو اس طرح ایک عام لڑکی کی خاطر اس حال میں دیکھا تھا۔ پہلی نظر میں تو وہ پہچانا بھی نہیں جا رہا تھا۔ رو رو کر اب اس کی آنکھیں بھی خشک ہو چکی تھیں، لیکن چہرہ مرجھایا اور ستا ہوا لگ رہا تھا۔ آنکھوں میں سرخ ڈورے اور سیاہ حلقے اس کے رد چگوں کی شکایت کر رہے تھے۔ اس کا فون اس کے پاس ہی پڑا تھا، لیکن اس نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ بس کرو یہ ڈرامہ، چلی گئی ہے وہ، اب سوگ منانا بند کرو۔ کتنے دنوں سے آفس نہیں جا رہے تم؟ بزنس کو کتنا نقصان ہو رہا ہے تمہاری وجہ سے۔
شہباز علی سکندر کو اس کا یوں بے حال ہونا پسند نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس وقت اس کے دل کی کیفیت سے تو انجان ہی تھے۔ بزنس بزنس بزنس، ہر چیز پیسے کے ترازو میں نہیں تولی جاتی ہے ڈیڈ، وہ ایک دم چلایا تھا۔ شہباز علی سکندر حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ اس ساری اثنا میں پہلی بار وہ بولا تھا۔ شہباز علی سکندر کو اس کا یوں سوگ منانا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اس کی اس جنونی کیفیت سے چڑ رہے تھے۔ وہ لڑکی چلی گئی تھی تو انہیں کچھ سکون ہوا تھا کہ کم از کم اب وہ اپنی بہن اور بھانجی کی خوشی کا خیال کر سکیں گے، لیکن وہ یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ ان کا بیٹا بھی خوشیوں کا حقدار ہے۔ چلی گئی ہے وہ لڑکی، اب کس بات کا رونا ہے؟ اگر اسے تم سے محبت ہوتی تو اسے یوں چھوڑ کرنا چاہتی تمہیں؟ ان کی بات سن کر وہ پھر سے چینخ پڑا تھا۔ اس کے باپ کو مارا ہے میں اس کا مجرم ہوں۔ بالکل ٹھیک کیا اس نے، میں یہی ڈیزرو کرتا تھا۔ وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی، لیکن میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا ڈیڈ۔ زندگی ہے وہ میری، محبت ہے وہ میری۔ اس کے خشک ہوئی آنکھوں سے پھر سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ شہباز علی سکندر نے پہلی مرتبہ اپنے بیٹے کو اس قدر شکستہ حالت میں روتے ہوئے دیکھا تھا، وہ بھی ایک عام سی لڑکی کی وجہ سے۔ وہ تو کبھی اپنی چوٹوں پر بھی نہیں رویا تھا، آج دل پہ چوٹ لگی تھی یا روح پہ؟ وہ 30 سال کا مرد ایک چھوٹے سے بچے کی طرح رو رہا تھا۔ اسے یوں روتا دیکھ کر رومانہ کے دل کو بہت تکلیف ہوئی تھی، لیکن وہ اپنے شوہر کے سامنے خاموش تھیں۔ شہباز علی سکندر مزید کچھ بولے بغیر باہر چلے گئے تھے۔ رومانہ نے اسے اپنا ساتھ لگایا تو خود بھی رونے لگی۔ اپنے بیٹے کی تکلیف ان سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ انہیں پہلی بار اپنی اولاد کی تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ آج تک انہوں نے کبھی یاور کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بڑا ہوتے ہوتے بھی اتنا ہی خود پسند ہو گیا تھا۔ جو چیز اسے چاہیے ہوتی تھی وہ اس کے سامنے فوراً پیش کی جاتی تھی۔ اس نے کبھی کسی چیز کے لیے انتظار نہیں کیا تھا۔ اب اسے ایک انسان کی ضرورت تھی اور وہ اسے نہیں مل رہی تھی۔ بچوں کو بہلانا آسان ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے بیٹے کو کیسے بہلاتی؟ وہ بچہ نہیں تھا اور نہ ہی وہ مسکان کے علاوہ کسی سے بہلنے والا تھا۔ انہوں نے بے ساختہ اپنے بیٹے کے دکھوں کو کم کرنے کی دعا کی تھی۔ ان سے اس کا یہ تکلیف میں رہنا دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ وہ غنودگی میں تھا۔ اس نے پھر ایک خواب دیکھا تھا، وہی پھولوں کا باغ تھا، اور اسی طرح وہ درمیان میں اپنے سامنے بہت سارے پھولوں کا ڈھیر لگائے بیٹھی تھی۔ وہی پھولوں کا تاج آج بھی سر پہ پہنا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا تو اس نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی تھی، مگر پھر اچانک سے رونے لگی۔ اس نے اپنی ہتھیلیاں یاور کے سامنے کی تو وہ زخمی تھیں، جیسے کسی خاردار جھاڑی سے رگڑی ہوں۔ یاور نے بے اختیار اس کی ہتھیلیوں کو اپنے ہاتھ میں تھام کر باری باری چوما تو وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ بھیگی آنکھوں سے ہنسنے کا یہ منظر اس نے بہت غور سے دیکھا تھا۔ اچانک مسکان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور یاور کے دامن پہ گرنے لگے۔ اس نے آنسوؤں کے نشان کو دیکھا تو وہ سرخ تھے جیسے خون ہو۔ وہ ایک دم پریشان ہو کر مسکان کو دیکھنے لگا۔ پہلے صرف ہاتھ زخمی تھے، اب دل بھی زخمی ہے۔ وہ بھیگی ہوئی آواز میں بولی تو یاور نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو پونچھنے چاہے، لیکن اسے چھونے سے پہلے ہی ایک دم سے یاور کی آنکھ کھل گئی۔ مسکان! اس کے لبوں سے اس لڑکی کا نام سن کر رومانہ ایک دم سے اس کے پاس آئی تھی۔ وہ اس کے پاس ہی رک گئی تھی۔ اسے تیز بخار تھا۔ انہوں نے ڈاکٹر کو بلوا کر زبردستی اس کو دوا دلوائی تھی۔ پچھلے 1 ہفتے سے اس نے کھانا پینا بھی چھوڑا ہوا تھا۔ دواؤں کے زیر اثر وہ کچھ دیر سویا تھا، لیکن پھر سے اٹھ گیا تھا۔ ایسا تو زندگی میں اسے کبھی نہیں دیکھا تھا رومانہ نے۔ کیا وہ اس لڑکی سے اس قدر محبت کرنے لگا تھا؟ انہیں اگر معلوم ہوتا کہ اس کے جانے سے اس کی یہ حالت ہوگی تو وہ اسے جانے نہ دیتی، نہ ہی وہ باتیں اسے کہتی جس کے بعد وہ ان کے بیٹے کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ وہ یاور سے ناراض تھی، اس پہ غصہ تھی۔ اگر رومانہ اسے وہ باتیں نہ کہتی تو یاور اسے کچھ عرصے تک منا لیتا، لیکن اس طرح اپنے باپ کا نام اور ان پر لگا الزام سن کر وہ دل برداشتہ ہوئی تھی۔ وہ صرف اپنے غصے کی وجہ سے نہیں گئی تھی، وہ یاور کی بے وفائی کا بھی سن کر گئی تھی۔ اسے اس سے دور کرنے میں ان سب کا ہاتھ تھا۔ جب جب وہ سوچتی ان کا ضمیر انہیں بار بار ملامت کرتا۔ ساری زندگی وہ شہباز علی سکندر کے ساتھ ایک پرفیکٹ وائف لگنے کی خاطر ان کے فرما برداری کرتی رہیں، لیکن یہ بات بہت بعد میں انہیں سمجھ آئی تھی کہ بعض اوقات عورت ضرورت کی نہیں توجہ کی بھی محتاج ہوتی ہے۔ وہ شہباز علی سکندر کے ہر فیصلے کو منوعان مانتی رہیں۔
انہیں کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی کہ اپنی بھی کوئی بات منواتی۔ انہیں لگا تھا کہ بیوی اپنے شوہر کی وفادار ہو تو زندگی بہت اچھی گزرتی ہے۔ انہیں لگا تھا کہ اسی کو انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں۔ پیسے کی کمی کبھی رہی نہیں، اس لیے ان کے دل میں کبھی کسی چیز کی طرف سے عدم تحفظ کا خیال نہیں آیا۔ ہر ضرورت اور خواہش کی چیز تو انہیں ملتی تھی۔ شہباز علی سکندر کی محبت میں کمی رہی بھی تو انہوں نے کبھی محسوس نہیں کی۔ ان کی ایلیٹ سوسائٹی میں مردوں کو صرف پیسے سے محبت ہوتی تھی اور عورتوں کو اپنے شوہروں کے پیسے سے۔ یاور کی بار بھی انہوں نے شہباز علی سکندر کی خواہش کے مطابق میرال سے منگنی پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ یاور نے ایک دو بار سرسری سے کہا تھا کہ وہ میرال کو صرف دوست اور کزن سمجھتا ہے، لیکن ان کے 2-3 مرتبہ اصرار کرنے پر وہ مان گیا تھا۔ رومانہ نے کبھی اس کی خوشی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ یوں بھی وہ اپنے باپ کی طرح ہی تو تھا، خود پسند اور اپنی منمانی کرنے والا۔ وہ کبھی اپنی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کرتا تھا۔ میرال اس سے محبت کرتی تھی اور انہیں لگا وہ میرال کے ساتھ خوش رہے گا۔ انہیں لگا تھا میرال سے زیادہ ان کے بیٹے کے لیے کوئی اور لڑکی موزوں ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ میرال انتہائی خوبصورت تھی اور ان کے ہم پلہ تھی، اچھی اور پڑھی لکھی تھی، ان کی نند کی بیٹی تھی۔ جب بھی وہ دونوں کسی بزنس پارٹی میں ایک ساتھ جاتے تو لوگ انہیں دیکھ کر چلتے اور رشک کرتے تھے۔ وہ یاور کے ساتھ ہوتی تھی تو بہت خوش نظر آتی تھی، لیکن کیا یاور بھی اتنا ہی خوش تھا؟ اس بات کی طرف تو کبھی انہوں نے دھیان ہی نہیں دیا۔ ان کے سرکل میں شادیاں ایسی ہی ہوتی تھیں، جہاں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ دکھنے میں اچھے لگتے ہوں اور ایک دوسرے کے لیے مالی طور پر فائدہ مند ثابت ہوں۔ چاہے دل سے وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، ان کے لیے پیسہ سب سے پہلے آتا تھا۔ محبت اور پسندیدگی ثانوی چیزیں تھیں۔ یاور بھی پہلے ایسا ہی تھا اور ایسا ہی رہتا اگر اسے مژگان سے محبت نہ ہو جاتی۔ مژگان کی محبت نے اسے بہت زیادہ بدل دیا تھا۔ اس نے اپنی محبت کی خاطر اس رواج کو بھی پرواہ نہیں کی تھی، جس کے بعد یہ عجیب سا طوفان ان سب کی زندگیوں میں بے سکونی گھول گیا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نئی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔